بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، آج بتاریخ 21 صفر سن 1429 ہجری مطابق 28 فروری سن 2008 بروز جمعرات اسلامک سینٹر احسا کے اس حال میں جس موضوع پر خطاب عام سننے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، وہ موضوع ہے اتباع کتاب و سنت۔ عرصہ دراز سے ہم لوگوں کی یہ تمنا تھی کہ کوئی صاحب علم، صاحب اخلاق اور فضل ہمارے اس اسٹیج پر آئے اور اتباع کتاب و سنت کے موضوع پر ہم لوگوں کو تعلیم دے۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا، اور جن پر آپ کے اسلامک سینٹر کے شعبہ اردو کے دعات کی نگاہ زمانے سے جمی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمنا آج پوری کی ہے۔ اس موضوع پر جو صاحب علم و فضل شخصیت اظہار خیال کرے گی وہ ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیدی حفظہ اللہ، جو غاز سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور سینٹر سے پرانے جڑے ہوئے لوگ شیخ کو اچھی طرح پہچانتے بھی ہیں۔ اور میں شیخ کا تعارف کن الفاظ میں کروں، میرے پاس الفاظ نہیں، ہو سکتا ہے شیخ خود اپنا تعارف پیش کریں۔ شیخ کی بہت ساری کیسٹیں بھی ہیں، سیڈیاں بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں۔ عرصہ دراز سے دعوت و تبلیغ کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خطرہ ہے تعارف کرانے میں کہ شیخ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی زبان دراز نہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہتا ہوں کہ شیخ کا تعلق ایک نہایت علمی خاندان سے ہے۔ الحمدللہ شیخ کے سارے بھائی عالم دین ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے شیخ پر، اور شیخ کے سارے صاحبزادے بھی اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ شیخ کو اور آپ کے مبارک خاندان کو صحت و عافیت کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے، اور ہم سب کو شیخ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے شیخ صاحب کے صاحبزادے برادرم سلمان سلمہو سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلاوت کلام پاک کے بعد میں فضیلت الشیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کا آغاز فرمائیں اور یہ پروگرام 10:30 بجے رات تک چلے گا. چنانچہ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہوگا تو تحریر کرتے رہیں گے اور رضاکار حضرات کو دیتے رہیں گے. وقت کے حساب سے سوالات کے جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وقت باقی رہے. اور گزارش ہے کہ اپنے موبائل پہ سائلنٹ لگا لیں، خاموشی سے سنیں اور غور سے سنیں تاکہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا سود مند اور فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاص کے ساتھ سننے اور سنانے کی اور سمجھنے اور سمجھانے کی اور سنی اور کہی ہوئی باتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آواز پہنچ رہی پیچھے تک؟ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، قابل احترام بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم میں سے ہر شخص
یہ بات اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ توحید، کلمہ تقوی، کلمہ شہادت کا پڑھنا اور اس کا اقرار کرنا سب سے پہلے اہم اور ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص جب تک یہ کلمہ، جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں یا ہم کلمہ توحید کہتے ہیں یا کلمہ شہادت کہتے ہیں، جب تک اس کا اقرار نہ کر لے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے کون سا کلمہ سکھایا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ساتھیوں بڑا مبارک کلمہ ہے، بڑا ہی عظیم کلمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو جتنا پیارا اور جتنا محبوب یہ کلمہ ہے اتنا کوئی دوسرا کلمہ نہیں۔ یہ ایک کلمہ اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور ساتوں آسمان میں رہنے والے اور ساتوں طبق زمین کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے تو بھاری کون ہوگا؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے جس دن سے پیدا ہوتا ہے اور اپنی موت کے آخری لمحے تک اگر اللہ کے لیے اپنی ناک کو رگڑتا رہے اور اس کلمے کا اقرار نہ کرے تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، یہ کلمہ اتنا اہم ہے، لیکن ساتھیوں یہ کلمہ ہمارے اور آپ کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے مفید اس وقت ہوگا کہ جب اس کلمے کے کچھ شرائط ہیں انہیں پورا کیا جائے تو، ورنہ صرف زبان سے پڑھ لینا، دل سے صرف مان لینا، زبان سے اس کا اقرار کر لینا، یہ کلمہ کوئی چھو منتر نہیں ہے، کوئی ٹونا یا ٹٹکا نہیں ہے کہ انسان کے لیے مفید اور کامیاب بھی کا سبب بن جائے گا۔ نہیں، ضروری یہ ہے کہ اس کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط کو پورا کیا جائے۔ انہی شرائط میں سے میں اس کلمے کے شرائط آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا، وہ کسی دوسری مجلس کا حصہ ہے اور مشائخ اور علماء آپ کے سامنے دعات یہ کلمہ کے شرائط بیان کیے ہوں گے۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط اس کلمے کا جہاں پر ماننا، اقرار کرنا، دل سے اس چیز کو قبول کرنا ہے، وہیں پر یہ کلمہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے تابع فرمان بھی کر دینا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کلمے کا دن بھر میں ہزاروں بار ورد کرے، تسبیح پر اس کلمے کو 24 گھنٹہ پڑھتا رہے، لیکن یہ کلمہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس چیز کو پورا نہ کرے تو کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا نام آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا، ہے نا؟ وہ دل سے مانتے تھے کہ میرا بیٹا سچ بول رہا ہے، جو دعوت لے کر کے آیا ہے وہ حق ہے، اور زبان سے بسا اوقات اس کا اقرار بھی کر لیا۔ جیسا کہ ایک شعر ان کا نقل کیا جاتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّن خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں مانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں
کہ محمد اللہم صلی علی محمد ان کا جو دین ہے دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہتر ہے. لیکن یہ بتائیے آخر کیا کمی رہی کہ وہ جنت میں نہیں گئے؟ کیا کمی رہی؟ کمی یہی رہی کہ یہ کلمہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا. یعنی یہ کلمہ ہم سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم صرف یہی نہ مانیں کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلے عبادت کے لائق ہے بلکہ اس کی عبادت بھی کریں. ہم یہی صرف نہ مانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، نبی برحق ہیں، صرف یہی نہ مانیں بلکہ اپنے آپ کو ان کی غلامی اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع میں دے دیں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساتھیوں یہ کلمہ اتنا اہم ہے، یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، لیکن اس کلمے کو ہمارے لیے مفید بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کلمے کے تقاضے کو پورا کریں. اور اس کلمے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں. ساتھیوں ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے اس کا معنی. جی ہر شخص کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ اسی کو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہم عبادت تو اللہ کی کریں گے اور طریقے پر رسول اللہ کے کریں گے. ہے یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح بات؟ ہم عبادت تو اللہ کی کریں گے اور طریقے پر کس کی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ساتھیوں سارا مسئلہ دین کا بس اسی میں محصور ہے، یہی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. اور اسی چیز کی تھوڑی سی تفصیلی طور پر وضاحت کے لیے اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آیا اپنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے الفاظ میں کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ کی ایک شرط جو اتباع ہے، انقیاد ہے، تابع داری ہے، پیروی ہے، اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے تھوڑی سی ہم واضح کریں. دیکھیے ساتھیوں میں ایک اور بات بتا دوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے جتنے بھائی یہاں پر موجود ہیں اس کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسے یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص پان کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اللہ کے بندے یہ پان، یہ سگریٹ تمہارے لیے بڑا ہی خطرناک ہے اور یہ دیکھو اب کینسر کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ مانتا ہے کہ یہ کینسر کا سبب بنتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اسے کوئی مزید متنبہ کرے. اب ڈاکٹر یہیں پر متنبہ کر دیتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے اور اسے فوراً چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ اس کی اہمیت سے نا واقف ہیں، لیکن تھوڑی سی تنبیہ اور تھوڑا یاد دلانے کی ضرورت ہے اور میں اسی لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. دیکھیے ساتھیو، اتباع کتاب و سنت یا کتاب و سنت کی پیروی سے متعلق میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھوں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 3 باتیں جب اتباع کتاب و سنت سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے تو بہت کم رکھی جاتی ہے. پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا
وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کی اہمیت کیا ہے، اور یہ چیز عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جب کتاب و سنت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے تو کتاب و سنت کی اتباع میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور تیسری بات مجھے جو کہنی ہے آپ کے سامنے کہ بہت سے لوگ کتاب و سنت کی اتباع جو نہیں کرتے تو اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے۔ یہ تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتباع کتاب و سنت کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے اسطباع بنا ہے تبع سے، جس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چلنا، یعنی ایک شخص چل رہا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے یہ اس کی اتباع کر رہا ہے، یہ اس کی اتباع کر رہا ہے۔ تو گویا رسول کی اتباع کا کیا معنی ہے کہ رسول جس چیز کا ہمیں حکم دے رہے ہیں ہم اس کو مان رہے ہیں اور اسی طریقے پر ہم چل رہے ہیں۔ کتاب کی سنت کی اتباع کا کیا معنی ہے کہ قرآن مجید ہمیں جس چیز کا حکم دے رہا ہے، جو راستہ ہمیں بتا رہا ہے، ہم اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہی چیز ہے اتباع۔ اور اتباع کا حکم ساتھیوں مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ واجب ہے، بغیر اتباع کے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جس قدر اتباع میں کمی پائی جائے گی اسی قدر اس کے اسلام کے اندر بھی کمی پائی جائے گی، اور جس قدر اتباع کے اندر زیادتی پائی جائے گی اس کا ایمان اور اس کا اسلام اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر مسند بزار کے اندر حضرت ابو شریح الخزائی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، کیا تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم میں ہر شخص اس بات گواہی دے رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پاس ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گویا یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رسی ہے جس کا سرا ایک اللہ کے پاس ہے اور ایک ہمارے پاس ہے۔ اگر کوئی نابینا شخص ہے، اس کے آگے ایک بینا شخص چل رہا ہے اور ایک لاٹھی لیے ہوئے ہے، ایک لاٹھی کا کنارہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک اندھے کو پکڑائے ہوئے ہے، اگر اندھا اس لاٹھی کو پکڑے پکڑے چل رہا ہے یا اس رسی کو پکڑ کر کے چلا تو کبھی گمراہ ہوگا؟ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ کتاب کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ایک سرا، اور ایک سرا کہاں ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے لن تضلوا بعدہ ابدا، اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو معلوم یہ ہوا ساتھیوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کرنے کے بعد اتباع کتاب و سنت ضروری اور واجب ہے، جیسا کہ ہم نے اس کے شرائط کے اندر ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے۔ دیکھیے یہ اتباع کتاب و سنت جب تک کسی بندے کے اندر نہیں پائی جائے گی بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نماز پڑھنا ہے کہ نہیں؟ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ہمیں عبادت کرنی ہے، لیکن نماز کا وہی وقت اور وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو کتاب و سنت سے ثابت ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی شخص نماز کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو کتاب و سنت میں نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان ہوگا؟ نہیں مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھتے تو ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز بھی کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے، یہ تو سب مولویوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ نماز کوئی انسان نہ پڑھے تو کافر ہو جائے گا، یہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے، تو وہ انسان مسلمان ہوگا؟ وہ انسان کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کے لیے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اتباع کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لے گئے اور ایک کنیسہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پادری کو بلائے اور پادری کو پکڑ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ رونے کا کیا سبب ہے؟
کہا اس لیے میں رو رہا ہوں کہ یہ عبادت تو اس قدر محنت کے ساتھ کرتا ہے، لیکن یہ شخص کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عبادت جو تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں نہیں تھی، اس کے خلاف تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے واضح طور بیان فرما دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے حکم کے خلاف ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ چیز کیا ہے؟ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کے راستے اختیار نہ کرو ورنہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ تو ساتھیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں کتاب و سنت کی اتباع پائی جائے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم نماز کے اندر ایک رکعت میں ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیں تو ہماری نماز مقبول ہوگی؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے یہ۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ارے بھائی سجدہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، سجدہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ نہیں، اس لیے ہم ایک رکعت میں 2 سجدے کے بجائے کیا سجدے کریں گے؟ 3 سجدے کریں گے، تو اس کی نماز مقبول ہوگی؟ اگر اس کو جائز سمجھے گا تو وہ انسان مسلمان ہی نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ پہلی اہمیت کا پہلا فائدہ اتباع کتاب و سنت کا یہ ہے کہ بغیر اس کے انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کہی امام حسن بصری رحمہ اللہ نے، انہوں نے کیا کہا کہ اے لوگو، کوئی بھی عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت نہ کی جائے، جب تک کہ ساتھیوں نیت کا بہت فرق ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکیں، اس کے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، کانٹا چبھ گیا ہے، کانٹا نکالنے کے لیے آپ جھکیں تو یہ جھکنا ثواب کا کام ہوگا، اور اگر اس کی تعظیم کے لیے جھکتے ہیں تو یہی جھکنا شرک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ جھکا دونوں میں جا رہا ہے، فرق کس چیز کا ہے؟ نیت کا فرق ہے۔ تو نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اور نیت اس وقت تک کام نہیں دے گی جب تک کہ انسان اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پر میری نیت نماز پڑھنے کی ہے اور میں نماز نہ پڑھوں تو نماز ہو جائے گی ہماری؟ آپ کی نیت یہاں اسلامک سینٹر میں آنے کی ہو اور آپ نہ آئیں، اپنے گھر بیٹھے رہیں، تو آپ کو آنے کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو بغیر نیت کے عمل نہیں اور بغیر عمل کے نیت نہیں، اور یہ نیت و عمل اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے نزدیک مقبول نہیں ہے جب تک کہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اتباع کے بغیر اللہ کے دین کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، جنت میں داخلہ بغیر اتباع کتاب و سنت کے ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ کتاب و سنت کی اتباع نہ پائی جائے، جس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ شخص جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ امت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک نقطے کی بات سن لیجئے، امت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، امت سے کون سے لوگ مراد ہیں جی؟ امت سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ امت سے مراد آپ کی بعثت جس دن سے ہوئی ہے قیامت تک پیدا ہونے والے جن اور انس ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے کہ نہیں ہے؟
काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। इसीलिए चाहे डेनमार्क के अंदर हो, चाहे नॉर्वे में हो, जहाँ के बदबख्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपनी नबी की बेहुरमती कर रहे हैं। सिर्फ हमारे नबी की बेहुरमती नहीं कर रहे हैं, वो अपने नबी की भी बेहुरमती कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप सब जिस तरीके से हमारे नबी हैं, उनके भी नबी हैं। इसलिए उलमा कहते हैं कि उम्मत साथियों दो होती है, एक उम्मत दावत है और एक उम्मत इजाबत है कि नहीं है? एक उम्मत दावत है यानी जिन्हें आपने दावत दी है, और ये सारी दुनिया के लोग हैं। इसलिए कि सारी दुनिया के लोगों पर आपकी इताअत और आपका कलमा पढ़ना जरूरी है। बात सही नहीं सही है? और उम्मत इजाबत वो लोग हैं जिन्होंने आपका कलमा पढ़ लिया है, वो उम्मत इजाबत है कि नहीं है? तो इस हदीस में उम्मत से मुराद उम्मत दावत है। कुल उम्मती, सारी दुनिया के लोग जन्नत में जाएंगे, मगर वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। सहाबे किराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला बताइए वो कौन सा बदबख्त होगा जिसके सामने जन्नत खुली हुई हो और जन्नत में जाने से इनकार कर दे? तो आपने क्या बयान फरमाया? जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी इत्तिबा की, जिसने मेरी पैरवी की, वो तो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। जिसने बिल्कुल ही नाफरमानी की है वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा, और जिसने कुछ माना है और कुछ को छोड़ा है, उम्मीद है कुछ दिन के बाद वो जन्नत में चला जाएगा। तो अर्ज करने का मकसद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा, किताब और सुन्नत की इताअत और इत्तिबा के बगैर कोई शख्स जन्नत में जाएगा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक मिसाल देकर के समझाया। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की रवायत है सही बुखारी और मुस्लिम में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए कि एक बार मैं सो रहा था, तो ख्वाब में मुझे मेरे पास कुछ फरिश्ते आए और मेरे सराहने खड़े होकर के कहते हैं कि तुम्हारे इस साथी की एक मिसाल है, जरा वो मिसाल तो बयान कर दो। तो बगल वाला फरिश्ता कहता है कि ये सो रहे हैं, मिसाल बयान करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि आप सो रहे हो और आपसे कोई आदमी कोई बात कहे तो आपकी समझ में आएगी? बात नहीं आएगी। तो फिर वो दूसरा फरिश्ता कहता है कि नहीं, इनकी आंखें तो सो रही हैं लेकिन इनका दिल जाग रहा है। इसलिए कि नबियों की एक खुसूसियत है साथियों, अंबिया की एक खुसूसियत है कि उन्हें ख्वाब भी दिखाई देता है तो वो अल्लाह की तरफ से वही होता है कि नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को ज़बह करने का हुक्म कहाँ मिला था जी? ख्वाब में मिला था। तो अंबिया दूसरे लोगों से इस बारे में मुख्तलिफ हैं कि उन्हें ख्वाब में भी जो कुछ दिखाई देता है अल्लाह ताला की वही है। तो एक फरिश्ते ने क्या कहा कि ये सो रहे हैं, दूसरे ने क्या कहा, इनकी आंखें तो सो रही लेकिन इनका दिल जग रहा है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि इनकी मिसाल वो है कि एक शख्स ने एक घर बनाया है और उसमें मेहमानी के सामान का इंतजाम किया है, और फिर एक बुलाने वाले को भेज रहा है कि लोगों आओ और इस घर में दाखिल हो और इसका खाना, दावत का खाना तनाउल फरमाओ सारे लोगों। तो जो शख्स दाई की बात को कबूल कर लेता है वो उस घर में दाखिल होगा और उसे मेहमानी का खाना भी मिलेगा, और जो उसकी बात को मानेगा नहीं, न जो उस घर में दाखिल होगा उनसे मेहमानी का खाना मिलेगा। ये कहने के बाद फिर फरिश्ते ने कहा ये तो तुमने एक मिसाल दी है ना, लेकिन ये मिसाल किस चीज का ये भी तो बयान कर दो। कहा कि अगर हम बयान करेंगे फिर भी ये नहीं समझ पाएंगे, क्यों, ये तो सो रहे हैं। लेकिन दूसरा फरिश्ता फिर वही जवाब देता है कि इनकी आंखें अगरचे सो रही लेकिन इनका दिल जग रहा है, जो कुछ तुम कहोगे उसे ये समझ लेंगे। तो फरिश्ते ने कहा कि घर क्या है? जन्नत है। बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। बुलाने वाला कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और जो खाने का इंतजाम है वो जन्नत की
نعمتیں ہیں، لہذا جو ان کی بات کو مان لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جنت کی نعمتیں بھی پائے گا، اور جو ان کی بات کو مانے گا نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جنت کی نعمتیں نہیں پائے گا۔ وہ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن اور کافر کے درمیان، جنتی اور جہنمی کے درمیان فرق کرنے والے ہیں کہ جو آپ کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اتباع کے بغیر ساتھیوں جنت کے اندر جانا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ تیسری چیز دیکھیے، اصل چیز یہ ہے کہ بلکہ اسے ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ یہاں سے ریاض جانا چاہتے ہیں، آج کل تھوڑا موسم ٹھنڈا ہے، اس سے ذرا ایک مہینے بعد سڑک کے کنارے آپ کھڑے ہوئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، آپ پیاسے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں ہاتھ سے، لیکن کوئی گاڑی والا روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، اپنی گاڑی کو روک کر کے آپ کو بیٹھا لیتا ہے اور آپ کو راستے میں پینے کے لیے پانی بھی دیتا ہے۔ جہاں پر اترتا ہے پٹرول پمپ پر ہوگا پٹرول لینے کے لیے، تو آپ نے لیے جہاں بیپسی لیا آپ کو بھی لا کر کے ایک بیپسی دے دیتا ہے، اور ریاض آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ کو آپ کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس سے آپ دوستی رکھیں گے دشمنی رکھیں گے؟ جی، اگر وہ کوئی چیز آپ سے مانگے گا اور آپ کے بس میں ہوگا تو آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اس کو نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، ہے نا؟ دے دیں گے۔ ذرا سوچ لیں، سوچ لیں، اقرار کر لے رہے ہیں لیکن اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا کیا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ تو دنیا کے لیے ایک دن دو دن آپ کی خدمت کر دی اس نے، آپ اگر ریاض نہ جاتے تو آپ مر نہ جاتے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں آپ کے اوپر ہیں، بتائیے کتنی نعمتیں ہیں آپ کے اوپر؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ بلکہ ایک اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص، بعد شعب الایمان میں اس کو حدیث بھی نقل کیا ہے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایت ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ 500 سال کی عمر دے گا۔ کتنا؟ 500 سال کی عمر، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل میں، ایک باغ میں، ایک چشمے کے اوپر اللہ نے اسے بیٹھایا ہے، جہاں پر پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، کھانے کے لیے اللہ نے پھل مہیا کیا ہے، بس کھاتا پیتا ہے اور اللہ کے بات میں لگا ہوا ہے۔ کتنی عمر اس کی ہے؟ 500 سال۔ اسے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا انتقال ہوا، اور کس حالت میں انتقال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سجدہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا انتقال ہو تو میں، کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ساتھیوں ہم سجدہ کریں تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پہ گویا ہم سجدہ کر رہے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی جتنی ضروریات ہو سکتی ہے اس کی ضروریات کے لیے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر ہم مانگنے میں سچے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا۔ ساتھیوں حق یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، ورنہ دینے والا تو جسے کہتے ہیں چھپڑ پھاڑ کر کے دیا کرتا ہے، بلا حساب دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو اس کی روح قبض ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ سجدے میں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے تو میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تعالیٰ سال تک تیری عبادت کر، 500 سال تک تیری عبادت کرنے کے بعد پھر بھی تیری رحمت سے جنت میں جاؤں تو اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے جہالت، یہ اللہ کی نعمتوں سے ناواقف انسان۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بندے میری رحمت سے جنت میں چلا جا، وہ ضد کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا تم ہماری نعمتوں کا اس سے حساب لینا تو شروع کر دو۔ چنانچہ فرشتے حساب لینے لگیں گے تو ایک آنکھ کی نعمت، ایک آنکھ کی جتنی بڑی نعمت ہے، اس میں اس کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ نعمت بھی پوری نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ کتنی نعمتیں اس کے اوپر ہیں ہمارے۔
اسی لیے ساتھی میں کہتا ہوں شیخ سعدی نے ایک بڑی بہترین سی بات کہی ہے، بڑی بہترین سی بات کہی ہے کہ آپ ایک سانس لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا 2 شکریہ آپ کے اوپر واجب ہوتا ہے. کتنا؟ ایک سانس پر 2 شکریہ. اللہ کی نعمتوں کے قدر کیجئے. آپ ایک سانس پر 2 شکریہ واجب ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ نے سانس اندر کی، اگر اندر رہ جائے وہ سانس باہر نہ آئے تو آپ زندہ رہیں گے جی، اور باہر کر دیا وہ باہر ہی رہ گئی، اندر رہ جائے تو آپ زندہ رہیں گے. گویا کہ سانس اندر گئی باہر آئی، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں آپ کو ملی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی 2 نعمت کا آپ ہر نعمت پر ایک شکریہ واجب ہے. بھلا بتائیے دن میں آپ کتنی 1000 سانس لیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں جی؟ سوچ لیں اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہوا، یہ سانس جس کی بنیاد پر ہم زندہ ہیں، اگر ہمیں اور آپ سے روک لی جائے، ہم سے اور آپ سے، تمہارا آپ زندہ رہیں گے جی؟ لیکن کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی کمزوری جانتا ہے. میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن ایک کام کی جسے میں آپ سے بتا دوں. ایک چھوٹی سی دعا ہے ساتھیوں، ایک چھوٹا سا ذکر ہے، ایک سطر بھی نہیں ہوگا بلکہ یہ اتنا لمبا، بس دیکھنا ہے نا اتنی چوڑائی، اتنی دور کی سطر میں اسے لکھا جا سکتا ہے. اگر صبح اور شام اسے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ اسے پڑھ لے گا صبح کو تو میں پورے دن کی نعمتوں کا شکریہ سمجھ لوں گا اسے، اور جو شام کو سمجھ لے گا پوری رات کی نعمتوں کا شکریہ سمجھ لوں گا. لیکن کتنے لوگ اسے پڑھتے ہیں بتائیے آپ؟ ہمارے کتنے بھائیوں کو یاد ہوگی؟ واللہ مجھے خوشی ہوگی کہ یہاں پر جتنے ہمارے بھائی اور بہنیں موجود ہیں سب کو وہ دعا یاد ہو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 5% لوگ بھی ایسے ہیں جو اسے یاد کیے ہوں گے. اگر نہیں یاد ہے تو سن لیجئے، اسے یاد کر لیجئے. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ عام طور پر دعا کی کتاب آپ کو ہر جگہ، بلکہ یہ اسلامک سینٹر آپ کو مفت دیتا ہوگا، وہ دعا کی کتاب ہے، حسن المسلم یا کوئی اور بھی کتاب دیکھ لی، چھوٹی سی ہے ساتھیوں، ایک سطر اتنی دور بس. اللہم ما اصبح بی، اور شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت بأحد او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. تو عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے. یہ اصل میں کہنا چاہتا تھا کہ اس شخص نے آپ کو صرف حفوظ سے ریاض پہنچا دیا تو آپ اس سے محبت کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں، اتنی نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں. اسی کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، اسی کے سایہ آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اسی کا دیا پانی پیتے ہیں، اسی کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں ہے کہ نہیں ہے محبت ہمارے دل میں ہے؟ ہاں، تو پھر اس کی علامت کیا ہے یہ ثابت کرنا ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی علامت کیا ہے یہ ثابت کر کے تم دکھلاؤ. باپ بیمار ہے، آپ اس کے سرانے بیٹھ کر کے رو رہے ہیں، اسے ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے، اسے دوا کی ضرورت ہے، لیکن آپ نہ ہاسپٹل لے جاتے ہیں، نہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، نہ دوا اس کو لا کر کے دیتے ہیں، اور بیٹھے اس کے سرانے رو رہے ہیں کہ باپ سے محبت ہے. صحیح بتائیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے آنسو نہیں بلکہ مگر مچھ کے آنسو آپ لوگ بہا رہے ہیں. ہو سکتا ہے مرچا یا پیاز اپنی آنکھ میں لگا لے اس لیے آنسو بہ رہا. اگر حقیقت میں باپ سے محبت کرتا ہوگا تو فوراً اسے جس دوا کی جس علاج کی ضرورت ہوگی وہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب محبت علامت چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے ساتھیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو کیا کرنا ہے؟ میری اتباع کرو. کس کی؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجھے یاد ہے 1976 یا 77 کی بات ہے، میں ہندوستان میں ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا اور بغل ہی میں ہمارے ایک مدرسے کے بغل میں ایک صاحب رہتے تھے، ماشاء اللہ ہمارے خیال سے روزانہ صبح یا صبح شام روزانہ، صرف صبح روزہ ایک ہی بار نہیں بلکہ دن میں 2 بار ہمارے خیال سے اپنے مونچھ اور داڑھی سب کو صاف کیا کرتے تھے، دن میں 2 بار بالکل صفا چٹ، یعنی اتنا صاف کہ شاید ان میں اور ان کی بہن میں یا ان کی بیوی میں کوئی فرق نہ ہو، اتنا صفا چٹ۔ اور جو بہت سے لوگ ہمارے بھائی اس کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ بات ہونے لگی، کہے مولوی صاحب سچ پوچھیے اگر سینہ پھاڑ کر کے دیکھ لیں تو ہمارے دل میں جتنی اللہ کے رسول کی محبت ہے آپ کے دل میں نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ساتھ جو واقعہ پہ میں اس کی باتیں کر رہا ہوں۔ بھلا بتائیے محبت کی، اللہ کے رسول کی صورت سے تجھے تو محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کے حکم سے تجھے محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی صورت تجھے پسند نہیں ہے، تو کون سی محبت، کس کام آنے والی ہے یہ محبت؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اصلی محبت کی نشانی کیا ہے؟ اتباع اور پیروی ہے۔ اسی لیے مگر ابو طالب نے بڑی محبت کی، ساری دنیا سے دشمنی مول لی، لیکن یہ محبت کام آئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ابو جہل نے میرے بھتیجے کو زخمی کیا ہے، تکلیف دی ہے، شکار کا سامان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور سیدھے مسجد حرام جاتے ہیں، ابو جہل دارالندوہ کے پاس جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو زخمی کر دیا اور کہا بدبخت کا تو سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا اکیلا ہے، اور آ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اے محمد، اے بھتیجے، ہم نے آپ کا بدلہ اس سے لے لیا ہے، لیکن اللہ کے رسول اس سے خوش ہوئے نہیں، خوش ہوئے، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ جی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ وہ محبت جو بغیر اتباع اور پیروی کے ہو وہ محبت کسی کام کی نہیں، نہ وہ حقیقی محبت ہے۔ تو حقیقی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اور یہ بھی ہم اور آپ اچھی، بلکہ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں، حضرت ابو قراد اسلمی ہیں، مسند بزار وغیرہ میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 یا 5 آدمی تھے، آپ وضو کرنے لگے، ایک محبت کی مثال میں دے رہا ہوں، آپ وضو کرنے لگے تو آپ کے وضو کے پانی کو ہم لوگ لے کر کے اپنے جسم کے اوپر ملنے لگے۔ آپ نے کہا تم لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، بعض روایات میں ہے اس لیے تاکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ بڑا اچھا کیا تم نے، اس لیے کہ یہ محبت تو سارے لوگ دکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو تمہیں ہماری اتباع کرنی ہوگی۔ وہ کیا؟ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو، بات کرو تو جھوٹ نہ بولو، اور پڑوسی تمہارا اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ، ہاں ساتھیوں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا، جیسا کہ میں آپ کے سامنے آگے بھی رکھوں گا بات، کہ صرف نماز میں اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی کر لینا یہ مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اور بہت سی چیزیں جس میں آپ کی پیروی ضروری ہے۔ ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن و حدیث کی اتباع کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، میں اس سے آگے چل کر کے اس نقطے پر آتا ہوں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر یہ اللہ کے رسول کی اتباع کن چیزوں میں کی جائے، کن کن کام میں کی جائے؟ ہم سے اتباع کا مطالبہ ہے، لیکن وہ اتباع کن کن چیزوں میں ہونی چاہیے؟ دیکھیے ہم نے جہاں تک سمجھا ہے اللہ کے رسول کی اتباع اور قرآن کی اتباع 4 چیزوں میں ہونی ضروری ہے۔ اگر 4 چیزوں میں ہم نے اتباع نہیں کی تو ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، اور یہ نہیں مانا کہ 4 چیزوں میں اتباع لازمی اور ضروری ہے تب بھی ہمارا اسلام مکمل نہیں، بلکہ ہمارا اسلام خطرے میں ہے۔ وہ 4 چیز ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے ساتھیو؟ عقیدے کے اندر، یعنی کیا مطلب؟ جو عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جو عقیدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا،
ہمارا عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے، اللہ سے متعلق، اللہ کے فرشتوں سے متعلق، اللہ کی کتابوں سے متعلق۔ اسی لیے آپ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں دیکھیں، وہ آیت جس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ 3 دن تک جس گھر میں وہ 2 آیتیں پڑھ لی جائیں گی شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے، ہر ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو آیتیں یاد کرائیں اور سونے سے پہلے انہیں پڑھائیں۔ بڑی شکایت رہتی ہے کہ بچہ خواب میں ڈر جایا کرتا ہے، بڑی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بہن پر کسی کے اوپر شیطان کا سایہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے بھگانے کے جو کام ہیں ہم وہ کام، اور شیطان کے لانے کے جو کام ہیں ہم کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک صاحب کو شوگر کا مریض ہو، 400 اور 500 تک شوگر پہنچ جائے، ڈاکٹر کہے اچھا یہ ٹیبلٹ کھاؤ، وہ صاحب ٹیبلٹ بھی کھائیں اور خوب مٹھائی اور چاول بھی کھاتے جائیں، تو کس کام کے ہو ٹیبلٹ؟ جی اسی طریقے سے ساتھیوں یہ بھی شیطان کا آنا بھی ایک بیماری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا علاج بھی ڈھونڈیے اور پرہیز بھی کیجیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پرہیز 100 علاج ہے نا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علاج سے پہلے ضروری ہے کہ انسان پرہیز کرے۔ تو سب سے پہلے شیطان کے گھر میں آنے والی کیا چیزیں ہیں ان کو دور کرو، پھر اس کے بعد یہ آیتیں پڑھو، شیطان تمہارے گھر میں نہیں آئے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ دیکھیے رسول بھی ایمان لے آیا قرآن مجید میں جو چیز موجود ہے، اور مومن بھی اس کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کی اتباع کے لیے ضروری یہ ہے، قرآن کی اتباع کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلی چیز عقیدے کے اندر، یعنی ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہت سے ہمارے لوگ توکل کا ایک مفہوم بڑا غلط سمجھتے ہیں، اور یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے بلکہ پچھلے جمعہ کو ایک صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وہیں کا قصہ ہے کہ ایک شہر میں کوئی بڑا اجتماع کرنے چاہے، وہ لوگ کوئی جلسہ کرنا چاہے، تو پولیس نے انہیں بلایا اور کہا کہ حاجی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فساد کا خطرہ ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، آپ ایسے وقت میں اجتماع کرنا چاہتے ہیں، آیا آپ نے سیکورٹی وغیرہ کا بھی کوئی انتظام کیا کہ نہیں کیا ہے؟ تو حاجی صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں ہم نے شہر کے ہر کنارے پر جہاں مسجد ہے وہاں پر ایک ایک انسان کو سیکورٹی کے طور پر بیٹھا دیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، لہذا ہمارے اوپر حملہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ بھی کہیں گے ہاں بڑی اچھی چیز ہے، لیکن میں کہوں گا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جنگ میں جب جایا کرتے تھے تو پہرے دار بیٹھانے کے لیے آپ ذکر میں لوگوں کو مشغول کر دیتے تھے یا کہ ہتھیار دے کر کھڑا کر دیتے تھے انہیں سامنے؟ جی سب سے پہلے یہ کہ ہتھیار دے کر کھڑا کرو، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، اس کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرو اور اسباب کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ توکل کا مفہوم ہے، یقین کا مفہوم ہے، یہ غلط تصورات ہمارے اندر جو پائے جاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی اتباع و حدیث کی اتباع نہیں ہے، قرآن کی اتباع نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ تو ہم عقیدے میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان، عبادات میں ہم اتباع اللہ کے رسول کی کریں، عبادات میں بھی، یعنی ہماری عبادت جو ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کیا ہے تو پہلے ہاتھ دھولا ہے کہ پہلے پیر دھولا ہے؟ اگر ہم پہلے پیر دھول لیں اور پھر ہاتھ میں ہاتھ دھولیں تو ہمارا وضو ہوگا؟ آپ نے جو نماز پڑھی ہے پہلے رکوع کیا کہ پہلے سجدہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، پہلے ہم تشہد کریں گے، پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر کے قیام میں قرات کریں گے، تو ہماری نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی؟ نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے مجھے
دیکھا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہے کہ ہاں مرد کی نماز کا طریقہ اور عورتوں کی نماز کا طریقہ اور ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. مردوں کو بھی یہی خطاب ہے، عورتوں کو بھی یہی خطاب ہے. آپ نے کسی کے لیے الگ الگ بات کا طریقہ، نماز طریقہ نہیں بیان. ہاں یہ بیان کیا ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا افضل نہیں بلکہ، اور مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ہے. بات صحیح نہیں صحیح ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. اسی طریقے سے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ تم چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند ہی کو دیکھ کر کے روزہ افطار کرو. آج کچھ لوگ یہ پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں نہیں حساب لگاتے ہیں ہم چاند کے ظاہر ہونے کا، ہم حساب لگا کر کے روزہ رکھیں، حساب لگا کر کے روزہ افطار کریں گے. نہیں، اللہ کے رسول کی اتباع کیا ہے کہ چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھا جائے اور چاند کو دیکھ کر کے روزے کو افطار کیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، اطاعت کے لیے، اتباع کے لیے دوسری چیز اہم یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ کے رسول کی اور قرآن کی پیروی عقائد میں کریں، دوسری چیز کس میں کریں؟ ہم عبادات میں کریں. یعنی ہماری عبادت جو بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، ساری کیسے ہونی چاہیے؟ ہم جو ہے عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کے بجائے مزدلفہ ہی میں رہ جائے، ہمارا حج ہوگا؟ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگ جو ہے بڑے زبان کے تیز بلکہ دماغ کے بھی تیز ہوا کرتے ہیں. ایک بار میں حج پر گیا تو دیکھا کہ آج کل تو خیر خیمے آگے تک مزدلفہ میں بھی چلے گئے ہیں منا کے، لیکن اس وقت کی بات ہے 1406 1407 کی، جب میں گیا تو سارے خیمے منا ہی میں تھے. تو دیکھا ایک صاحب جا کر کے اپنے ہندوستان پاکستانی کے آئے ہوئے تھے، کہاں پر ہے؟ ٹھہرے ہوئے ہیں مزدلفہ کے اندر، اپنا خیمہ لگا کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں. ہم نے کہا صاحب یہ دیکھیے یہ جگہ منا کے اندر نہیں بلکہ منا سے باہر ہے، اور ٹھہرنا ضروری کہاں ہے؟ منا میں، مزدلفہ میں نہیں. کہتے ہیں چلیے چلیے یہ حدود آج کی بنائی، اللہ کے رسول زمانے میں یہ حدود نہیں تھی. ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں الٹا سے جواب دینے بڑے آگے رہا کرتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول نے منا میں ٹھہرے ہیں آپ، اور منا میں ٹھہرنے کا آپ نے حکم دیا ہے. اب اگر کوئی بغیر کسی عذر کے اور مجبوری کے، بغیر کسی عذر اور مجبوری کے منا میں نہ ٹھہرے تو اس کا حج صحیح ہوگا؟ آپ عرفات میں ٹھہرے ہیں، اگر کوئی آدمی عرفات میں نہ ٹھہر کر کے مزدلفہ ہی میں رہے اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع جو ہونی چاہیے وہ عبادات میں ہونی چاہیے. اور تیسری چیز جس میں اتباع ضروری ہے ساتھیوں، آپ لوگ کہیں گے الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور ہماری عبادت بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. ہم پہلے قرات کرتے ہیں، پھر رکوع جاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر ہم پہلے ہاتھ دھولتے ہیں، پھر پیر کو دھولتے ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن معاملات میں بہت سے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے اندر پیچھے رہ جایا کرتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ معاملات بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی جائے. معاملات سے میری مراد کیا ہے؟ خرید فروخت، لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوا کرتے ہیں، یہ چیز کیا ہے؟ معاملات ہے. ضروری یہ ہے کہ جس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول ناجائز کر دیں اسے ہم جائز نہیں کر سکتے، اور جس کو جائز کر دیں اسے ہم ناجائز نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، آج عام طور پر پایا جا رہا ہے. آپ ٹماٹر لینے جائیے، آج کل ویسے بھی ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ فیملی والے بیچارے پریشان ہیں. پہلے جہاں 4 ریال 5 ریال میں ایک کارٹون مل جاتا، 15-20 میں بھی نہیں ملتا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر وہی سستی کا زمانہ جو یہاں پر موجود تھا اللہ تعالیٰ واپس لے آئے ہے کہ نہیں؟ اس میں ہماری اور آپ کی بدعمالی کا بہت بڑا دخل ہے. ہم میں سے ہر شخص کوئی کسی حاکم کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی کسی وزیر کو، کوئی تاجر کو، یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے. لیکن ہم سے کیا کوتاہی ہے؟ ہم جو سب اس کے لیے بن رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ آج کل جو ہے یہ ٹماٹر کا معاملہ ہے. لے لیجئے آپ صندوق لانے گئے ٹماٹر کی، دیکھیں کہ اوپر خوب اچھا اور بڑا بڑا ٹماٹر رکھا ہوا ہے،
اور نیچے خراب اور چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ بھلا بتائیے جائز ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں یہ بھی داخل ہے کہ جیسے اوپر ہے ویسے نیچے بھی رہے، جیسے نیچے ہے ویسے اوپر بھی رہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جو کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ایک شخص وہاں پر بیٹھا اس کو بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ اس دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ آپ نے نیچے ہاتھ ڈالا تو جو کیا تھا؟ گیلا تھا۔ بھلا بتائیے اگر گیلا جو ہوگا تو وزنی ہوگا کہ ہلکا ہوگا؟ جی، تو ان کا تو فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی گیلا جو دیکھے گا تو خریدے گا؟ اسے نہیں خریدے گا۔ آپ نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے یہ بیچنے والے، اے یہ کھانے کی چیز کا دھندا کرنے والے، یہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول کل بارش ہو گئی تھی نا، تھوڑا سا گیلا ہو گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر اسے تم نے اوپر کیوں نہیں رکھ دیا؟ من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری اتباع نہیں کر رہا، ہماری پیروی نہیں کر رہا ہے، ہمارے طریقے کے خلاف ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں کہ تمام معاملات میں اللہ کے رسول نے سود کو حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سود کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو اور لین دین کرنے کا سود کے اپنے ساتھ لڑائی کا، ہے کہ نہیں ہے، اسے قرار دیا ہے میرے ساتھ لڑائی کر رہا ہے کوئی شخص۔ لیکن پھر بھی آج کتنے لوگ ہیں سود کا لین دین کر رہے ہیں۔ تو اگر عقیدہ آپ کا صحیح ہے، عبادت میں آپ اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن ان معاملات میں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ صحیح اللہ کے رسول کے متبع، چاہے جتنی لمبی آپ کی داڑھی ہو، چاہے جتنا بڑا آپ کا پیٹ ہو، چاہے جتنا اونچے آپ کی شلوار اور آپ کا تہبند ہو، آپ اللہ کے رسول کے متبع نہیں ہو سکتے۔ ذرا سوچیں، ابو واثلہ ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، امام علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ کے اندر نقل کرتے مسلم بزار وغیرہ کے حوالے سے، کہ ان کے محلے میں، ان سے نہیں، ان کے محلے سے کوئی شخص ایک اونٹنی خرید کر کے لے کر کے جا رہا تھا۔ ان کے محلے سے ایک شخص ایک اونٹنی خرید کر کے لے کر کے جا رہا تھا، تو انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے فلاں پڑوسی یا ہمارے فلاں محلے والے نے اس اونٹنی کو بیچ دیا ہے۔ تو بیچنے والے سے کہا کہ اس اونٹنی میں جو عیب ہے اسے تم نے بتلایا ہے؟ وہ خاموش رہ گیا۔ چنانچہ ننگے پیر اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اس اونٹنی جس نے خرید اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اونٹ خریدنے والے، اسے تم نے خرید لیا ہے؟ کہا ہاں ہم نے خریدا ہے۔ کہا اس میں جو عیب ہے اس کو بھی تم جانتے ہو؟ کہا اس میں عیب کیا ہے، دیکھنے میں بڑی موٹی تگڑی ہے، تندرست ہے، اور ہمیں یہی چاہیے۔ اس پر خاموش نہیں ہو گئے۔ کہا کہ یہ بتاؤ تم گوشت کے لیے اس اونٹنی کو خریدے ہو یا کہ سواری کے لیے؟ اس لیے کہ موٹا تگڑا جو تم نے دیکھا ہے گوشت کے لیے تو اچھی چیز ہے نا، لیکن سواری کے لیے ہو سکتا ہے لائق نہ ہو۔ کہا میں اس پر حج کرنا چاہتا ہوں۔ کس لیے خریدا ہے؟ حج کے جیسے آج کل، اب تو اپنی گاڑی سے لوگ نہیں جاتے، لیکن پہلے جو آج سے 8-10 سال پہلے یہاں رہتے تھے وہ جانتے ہیں کہ حج کا موسم آتا تھا تو لوگ جو ہے گاڑیاں خریدنے کے لیے ادھر ادھر دوڑا کرتے تھے۔ کیوں؟ خود بھی جائیں گے، اپنے 2-4 ساتھی کو بھی لے کر کے جائیں گے، کچھ ہمارا فائدہ ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے بھی حج کے لیے اونٹنی خرید لیا۔ انہوں نے کہا دیکھو اس اونٹنی کے پیر کے اندر تھوڑا سا عیب ہے۔ کیوں؟ سواری کے لیے لے کر کے جا رہے ہو نا۔ جس نے اپنی اونٹنی بیچی تھی کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمارے سودے کو آپ خراب کر رہے ہیں، اس شخص نے اپنی خوشی سے لیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کوئی سودا بیچ رہا ہے، اگر اس میں تم سے ہو سکے کہ صبح اور شام تم اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی بھائی کا کینہ اور کپٹ نہ رہے تو ایسا تم کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھائی کا، کسی مسلمان کا اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھتے تھے، بلکہ ابن ابو شیخ رحمہ اللہ اپنی کتاب اخلاق النبی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اے لوگو
تم کسی مسلمان کی غیبت یا کسی مسلمان کی کوئی برائی میرے پاس آ کر کے نہ بیان کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن اس حال پہ پاس میں جاؤں کہ میرے اوپر کسی بھائی کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس بارے میں کریں؟ اخلاق کے بارے میں. اچھا ایک بات اور میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ دیکھیے بسا اوقات اتباع کے اندر کسی کام کا کرنا اللہ کے رسول کی اتباع ہوتی ہے اور کسی کام کا چھوڑ دینا بھی اللہ کے رسول کی اتباع ہوتی ہے. ذرا غور کریں گے اس نقطے کے اوپر. بہت سے لوگ اس میں دھوکہ کھا جایا کرتے ہیں. ایک کام کا کرنا اللہ کے رسول کی اتباع ہے. مثال کے طور پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا اللہ کے رسول کی اتباع ہے کہ نہیں؟ بھائی سنن ابو داؤد وغیرہ متعدد کتب حدیث میں ہے کہ جو انسان ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی ہے کہ نہیں. تو دعا کی قبولیت کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے. لیکن اگر کوئی آدمی سجدے میں دعا کر رہا ہے تو کیا کرے گا؟ ہاتھ اٹھائے گا؟ جی دونوں سجدے کے بیچ میں دعا کرتے ہیں نا اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ دعا ہے کہ نہیں دعا ہے؟ تو ہاتھ اٹھائے گا انسان؟ تشہد میں بیٹھا ہوا دعا کر ہاتھ اٹھائے گا؟ کیوں آخر؟ اس لیے کہ اس جگہ پر اللہ کے رسول نے ہاتھ آ رہی بات سمجھ میں نا. تو جہاں پر کسی کام کا کرنا اللہ کے رسول کی اتباع ہے وہیں پر بسا اوقات اس چیز کا چھوڑ دینا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. ذرا دیکھیں کہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے. ہمارے یہاں آج بہت سے لوگوں سے کہا جائے کہ بھائی عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے؟ جی کتنی رکعت عشاء کی نماز ہے؟ جی ہاں دیکھیے آپ 4 کریں ادھر 17 کوئی کہہ رہا ہے. جی 7 رکعت. اب کس کی بات صحیح مانے؟ ان کی مانے کہ ان کی مانے کہ ان کی مانے؟ کس کی بات صحیح مانی جائے؟ جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور قول سے عشاء کی نماز فرض اور سنت ملا کر کے 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 1 یا 3 رکعت وتر ہے کہ نہیں. اور بعض وہ لوگ جو محنت کا کام کرتے ہیں یا نیند ان کی بھاری ہے، وہ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں لیکن محنت کے کام پریشانی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ تحفہ نبوی ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے گا. یہ ہمارے رسول کی سنت ہے. اب یہ کہنا ہاں بھائی عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر 4 رکعت فرض ہے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، پھر 3 رکعت وتر واجب ہے اور 2 رکعت بیٹھ کر کے نفل ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول کی اتباع ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں جتنا کام کیا ہے اتنا کام کرنا آپ کی اتباع ہے، اور جو کام جہنم آپ نے چھوڑ دیا ہے اتنا چھوڑ دینا اللہ کے رسول کی اتباع ہے. یہ بتائیے نماز پڑھنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ جی اچھا کام ہے، ٹھیک ہے نا. اور سورج نکل رہا ہو کوئی آدمی نماز پڑھے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے کہ نہیں ہے. نماز پڑھنا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن کوئی آدمی حمام میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو جی آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول کی اتباع جہاں کچھ کام کرنے میں ہے وہی بسا اوقات اس کام کے چھوڑ دینے میں ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امیر معاویہ. دونوں کا نام جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ لوگ؟ جی عبداللہ ابن عباس اور امیر معاویہ. ذرا یہ نقطہ ساتھیوں بڑا اہم ہے، ذرا غور کریں گے. میں قصے کہانیوں میں الجھا کر کے آپ کو لبھانا نہیں چاہتا، میں ذرا کچھ پوائنٹ کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 2 صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور امیر معاویہ.
حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت امیر معاویہ دونوں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس صرف حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور رکن یمانی کو چھو رہے ہیں، اور باقی جو حتیم کی طرف جو دو رکن ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں کونے کو چھوتے اور چومتے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اے امیر المؤمنین، اے امیر، اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ جو ہے ان جو چاروں کونوں کو چھو رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے چچے زاد بھائی، خانہ کعبہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جسے چھوا نہ جائے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے صرف حجر اسود کا بوسہ دیتے اور رکن یمانی کا استلام کرتے دیکھا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کو ہم نے چھوتے دیکھا نہیں. آ رہی بات سمجھ میرا؟ آ رہی نہ سمجھ؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں، بہت سے ایسے کام ہیں جن کام کو ایک وقت میں کرنا رسول کی اتباع ہے، اور اسی کام کو دوسرے وقت میں چھوڑ دینا رسول کی اتباع ہے. آ رہی بات سمجھ نہیں سمجھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سوچیں گے، آپ کو معراج کی شب کب ہے آپ کو معلوم تھا کہ معلوم نہیں تھا؟ جی اللہ کے رسول تو معلوم رہا ہوگا نا کہ کس رات کو معراج ہوئی ہے. آج ظاہر بات ہمارے پاس صحیح سند سے کوئی بات نہیں آئی، لیکن اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس رات کو جاگا ہے، اس رات کو تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور نہ ہی اس کے بعد دوسرا دن جو آتا ہے اس دن آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی آپ کی محبت میں اس رات کو جاگنا شروع کر دے اور اس دن روزہ رکھے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس رات کو اس نیت سے جاگنا چھوڑ دینا، اس رات دن کو اس نیت سے روزہ رکھنا چھوڑ دینا، یہ اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی ہے. یہ بتائیے رات کی عبادت اللہ کے رسول کے محبوب ترین کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ اگر کوئی آدمی روزانہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو یہ ثواب کا کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ اور اللہ کے رسول کی اتباع ہے کہ نہیں اتباع ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے بعد جو رات آتی ہے، یعنی مزدلفہ میں جو رات گزارتے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں یہ نہیں کہ آپ نے اس دن تہجد کی نماز پڑھی ہو تو اس رات تہجد کی نماز کو چھوڑ دینا آپ کی اتباع ہے. سوچیں یہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اسی چیز کو بسا اوقات کرنا اللہ کے رسول کی اتباع ہے، اور بسا اوقات چھوڑ دینا اللہ کے رسول کی اتباع ہے. بات دوسری طرف جا رہی ہے. میں ایک اور بڑی اہم چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. شیخ 10 منٹ لوں. دیکھیے یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو میں تھوڑا سا وقت دینا چاہتا ہوں کہ اتباع میں کون کون سے کام، اتباع میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے، یا ہم ہیں اور آپ ہیں اللہ کے رسول کی اتباع میں پورے کیوں نہیں اترتے؟ ایک سوال ہے نا. بہت سے بھائی ہمارے ہیں داڑھی نہیں رکھتے، حالانکہ داڑھی رکھنا اللہ کے رسول کی. بہت سے ہمارے بھائی ہیں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ رسول کی اتباع میں کیا ہے؟ بہت سے ہمارے بھائی ہیں سچ نہیں بولتے، حالانکہ اللہ کے رسول کی اتباع کیا ہے؟ سچ بولنا ہے. بہت سے ہمارے بھائی ہیں سود کھاتے ہیں، حالانکہ سود نہ کھانا کیا ہے؟ آ رہی بات سمجھ میرا؟ تو بہت سے ہمارے بھائی ہیں جو اللہ کے رسول کی اتباع میں پورے نہیں اترتے ہیں، چاہے عقائد کا معاملہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، معاملات کا ہے یا اخلاق کا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ساتھیوں یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کا اس سے مطالبہ ہے کہ اس پر غور کرے اور اسے دور کرے. دیکھیے پہلی بات جو قرآن مجید اور حدیث رسول کی اتباع کا باب باندھتے ہیں وہیں پر خواہشات کی پیروی کے متعلق بھی حدیثیں ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک عام کتاب مشکات المصابیح ہے، آپ اسے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. باب الاعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر بعض حدیثیں ایسی لکھی ہیں جو انسان کے خواہشات، جہاں پر انسان کی خواہشات اس کی رکاوٹ بنتی ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو بسا اوقات انسان مثال کا داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ اسے خوبصورتی پسند ہے، اور داڑھی گورے چہرے پر کالے کالے بال اچھے نہیں لگتے،
ہے کہ نہیں؟ بسا اوقات انسان سچ بولنے کا اس سے مطالبہ ہے، وہ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ مال کی محبت میں، ہے کہ نہیں؟ مال کی محبت میں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بسا اوقات انسان انصاف کرنا چاہتا ہے لیکن بچوں کی محبت میں آ کر کے وہ انصاف نہیں کر پاتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دوسری چیز جو انسان کے اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے درمیان میں رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ خواہش کی پیروی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ خواہش کی پیروی سے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ جو قومیں بھی گمراہ ہوئی ہیں وہ قومیں خواہش کی پیروی ہی کر کے گمراہ ہوئی ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تیسری بات، بسا اوقات جو رکاوٹ بن جاتی ہے وہ باپ اور دادا کی یا خاندان کی یا اپنی قوم کی یا اپنی علاقے کے رسم و رواج کی پیروی ہے۔ شادی کی مثال کے طور پر شادی کا مسئلہ آیا کہ شادی سنت رسول کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن خاندان کے لوگوں سے مجبور ہو کر کے، رسم و رواج سے مجبور ہو کر کے کچھ لوگ کیا ہیں وہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب کہ کسی رشتہ دار کا یہاں پر انتقال ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جائیں گے نہیں؟ تو کہا کہ اصل میں جانے کا بغیر جائے ہوئے بھی ہمیں بہت کچھ ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا یعنی؟ کم سے کم دیکھ تو دینا ہی پڑ رہا ہے جا کر کے، اس لیے کہ ہمارے یہاں مرنے کے بعد کا تیجا ہوتا ہے اور 40واں ہوتا ہے اور کیا جیسے اکبر نے کہا ہے نا کہ بتاؤں آپ کو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے حال بعد وفات، مگر نہ کہہ سکا کوئی بھی شخص حقیقی بات، جو سچی بات تھی وہ ہو گئی ہمیں معلوم، ہمارے شعر کی ساری جہاں میں مچی ہے دھوم، بتاؤں آپ سے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا، اور کیا ہونے والا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ بہت سی برائیوں کو لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، کیوں؟ باپ دادا کی۔ اور یہ نقطہ ساتھیوں ذرا سمجھنے کا ہے، بڑا اہم ہے کہ مکہ کے بہت سے لوگ جو دین قبول کرنے میں پیچھے رہ گئے ہیں وہ کس بنیاد پر؟ باپ دادا کی پیروی میں، بڑے لوگوں کی پیروی میں۔ آج بہت سی باتیں جو یہاں بتائی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے جنہوں نے نہیں کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا مشرک تھے جو ایک آپ کام کرتے رہے؟ بہت ذرا آپ غور کریں تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ بہت سی چیزیں جو قرآن اور حدیث کی ہے لوگ ماننے سے اسی لیے بعد رہ جاتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کو اس راستے پر انہوں نے نہیں پایا ہے۔ یہ سوچیں، حضرت عمرو بن عاص بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ دونوں کی عمر میں ایک لطیفے کی بات بتاؤں، دونوں کی عمر میں صرف 11 سال کا فرق تھا۔ باپ اپنے بیٹے سے کتنا بڑا تھا جی؟ یہاں 30 سال کے بعد ہو جاتی، شادی ہی نہیں ہوتی، اور وہاں باپ اپنے بیٹے سے کتنا بڑا ہے؟ 11 سال کا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابا جان، آپ اتنے عقل مند ہیں، آپ اتنے سمجھدار ہیں، بھلا یہ بتائیے کہ آپ اسلام لانے میں اتنی دیر کیوں کیے؟ اس لیے کہ ہجرت کے 6 یا 7ویں سال اسلام قبول کیا تھا عمرو بن عاص نے، 6 یا 7ویں سال۔ کہا کہ اے بیٹا دیکھو، اصل میں مکہ میں ہمارے بڑے بڑے جو لوگ تھے، ہم سے بڑی عقل والے، ہم سے بڑی سمجھ والے، ہم سے زیادہ عقل رکھتے تھے، وہ لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اس بارے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب حق واضح ہو گیا تو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ساتھیوں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز قرآن اور حدیث کی اتباع ہے، چاہے باپ دادا کا رسم و رواج اور طور طریقہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف ہو۔ اسی طریقے سے اندھی تقلید بھی بسا اوقات اتباع کتاب و سنت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، مولانا لوگ انہیں بہت سی چیزیں بتاتے ہیں، لیکن کہتے نہیں ہمارے مولوی صاحب نے تو یہ بتایا ہے۔ بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، یہاں پر پہلی تقریر میری جو ہوئی تھی آج سے 4-5 سال پہلے بدعت کی برائی پر، تو کچھ سوالات آئے، تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مولوی صاحب آپ نے یہ جو حدیثیں بیان کی ہیں کیا ہمارے یہاں کے مولویوں کو معلوم نہیں ہے؟ یہ سوال تھا، کیا ہمارے یہاں کے مولویوں کو حدیثیں معلوم نہیں ہیں؟ ہم نے کہا صاحب یہ سوال تو آپ نے مولویوں سے کیجیے، ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے وہ لوگ
بدعات کے اوپر جو ہم نے تقریر کی، بدعات کی جو برائی بیان کی، قبول کرنے سے کیوں انکار کیا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کے مولوی نہیں اور مولویوں کی اندھی تقلید وہ لوگ کر رہے ہیں، جبکہ اندھی تقلید ساتھیوں یہ وقت نہیں تقلید پر تقریر کرنے کا، اندھی تقلید کرنا یہ سراسر شرک ہے، جس کی دلیل قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے یعنی یہود اور نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے چودھریوں کو، اپنے مفتیوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لیا تھا۔ سنن ترمذی کے اندر روایت حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان لوگوں کی پوجا نہیں کی تھی، تو کہا کیا ان لوگوں نے کسی چیز کو حلال کہہ دیا تم لوگ اسے حلال مان لیے؟ جس چیز کو حرام کر دیا اسے تم نے حرام نہیں مان لیا؟ کہا ہاں، کہا یہ ان کی عبادت ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اندھی تقلید ساتھیوں یہ اتباع کتاب و سنت میں رکاوٹ بنتی ہے، جسے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے ان سے کہا، جیسے سنن دارمی وغیرہ میں ہے کہ اے عبداللہ ابن عباس، کیا تم حج کے اندر متعہ سے رکو گے نہیں؟ تم تمتع کا حکم دیتے ہو، حالانکہ حضرت ابو بکر و عمر نے تمتع سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ پتھر برسائے گا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا اور تم کہتے ابو بکر و عمر نے یہ کیا ہے۔ ذرا سوچیں ابو بکر و عمر کہاں پر ہے اور ان کے بعد کے دوسرے ائمہ اور علماء کہاں پر ہے؟ تو اندھی تقلید میں پڑ جانا ساتھیوں یہ سراسر گمراہی ہے، اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ روضہ کے اندر بیٹھتے تھے درس دینے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ان کے دائیں رہا کرتی تھی، منبر ان کے پیچھے رہا بائیں طرف رہا کرتا تھا، وہ کہتے تھے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، کوئی بھی شخص ہے، ابو بکر و عمر ہوں، عبداللہ ابن عباس و عبداللہ ابن مسعود ہوں، زہری اور کوئی بھی ہو، ہر ایک کی بات مانی بھی جائے گی اور رد بھی کر دی جائے گی، مگر یہ قبر والا ہے اس کی کوئی بات نہیں رد کی جائے گی، ساری بات مان لی جائے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات اتباع کتاب و سنت میں رکاوٹ جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے؟ اندھی تقلید ہے۔ اور ایک اور چیز ذرا غور کریں، شاید ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے اندر مبتلا ہوں، اگر میں اپنے کو بھی کہوں تو شاید میں اس سے بری نہ ہو سکوں۔ انانیت اور خود پسندی اور کبر و غرور بھی انسان کو اتباع کتاب و سنت سے روکتا ہے، اور یہ پہلی غلطی ہے، پہلا گناہ ہے جو آسمان پر کیا گیا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ آدم کو، لیکن تکبر میں، بڑپن میں، انا میں بڑھ کر کے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرا سوچیں، آج بہت سے لوگ ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنے فلاں بھائی کے ساتھ جو اختلاف کیا اس میں تمہاری غلطی ہے، جاؤ اپنی غلطی کو مان لو۔ کتنے لوگ ہیں ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ بتائیے۔ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہم سے یہ غلطی ہوئے، لیکن مولوی صاحب میں جا کر کے اس کے سامنے اپنی غلطی مانوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے۔ شاید مولانا کو یاد ہو غزوہ احد یا غزوہ بدر کی بات ہے، غزوہ بدر کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کر رہے تھے مسلمانوں کی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اس کی لکڑی کسی صحابی کے جسم سے ٹکرا گئی، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا آپ نے؟ کہ آؤ تم اسے اپنا بدلہ لے لو۔ ذرا سوچیں یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ سنت نہیں ہے؟ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی پیروی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کے اوپر کپڑے ہیں، آپ نے جو مجھے تکلیف دی ہے میرے جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ انا میں آ گئے، غصے میں آ گئے، بڑپن میں آ گئے، آپ نے اپنے کپڑے کو اتار دیا
وہ چمٹ کر کے آپ سے رونے لگے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بدلہ لوں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ معرکہ ہے، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آخری میرا معاملہ جو ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ذرا سوچیں، میں مثال دے رہا ہوں، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو بکر و عمر کا آپس میں ایک بار تھوڑا سا کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے تھوڑی سی کوئی ایسی بات کہہ دی جو حضرت عمر کے کو بری لگ گئی، اور حضرت ابو بکر اس میں کیا تھے؟ غلطی پر تھے۔ اسی لیے ساتھیوں میں یہ کہتا ہوں، غلطی ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے، بڑوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن برائی کیا ہے؟ اپنی غلطی کے اوپر اڑے رہ جانا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ حضرت ابو بکر کو احساس ہوا، حضرت عمر سے کہا اے عمر مجھے تم معاف کر دو۔ ذرا سوچیں، نبیوں کے بعد سب سے افضل شخص، ہم اور آپ اس کی دھول کو بھی نہیں پا سکتے، ہم اور آپ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ابو بکر و عمر جیسے ہیں تو واللہ ہم کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے مقام کو کیسے پا سکتے ہیں؟ لیکن حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ اے عمر تم مجھے معاف کر دو۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، عمر گھر بھاگ کر کے اپنے دروازے کو بند کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اور آپ کے ساتھی انہوں نے کہا اے عمر اگر تم میری غلطی نہیں معاف کرتے تو میں اللہ کے رسول کے پاس شکایت کروں گا جا کر کے۔ چنانچہ بھاگے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، ایک طرف تہبند کو اٹھائے ہوئے جلدی چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، کہا کہ یہ تمہارا ساتھی کسی سے لڑائی کر کے ضرور آ رہا ہے۔ آ کر کے اللہ کے رسول کے سامنے معذرت کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم میں اور عمر میں تھوڑی سی بات ہو گئی تھی، اور ہم نے ایک بات کہہ دی جو عمر کو بری لگ گئی، ہم نے معاف کرنے کے لیے کہا لیکن عمر نے ہمیں معاف نہیں کیا، آپ ذرا کہہ دیجئے کہ عمر ہمیں معاف کر دے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے کیا دیکھا کہ عمر بھی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے، عمر اللہ کے رسول کے سامنے سے آئے، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، دائیں طرف آئے، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، بائیں طرف گئے، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمارے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہے، میں نہیں رہنا چاہتا دنیا میں۔ آپ نے فرمایا اے عمر، ابو بکر تم سے معافی چاہتے ہیں اور تمہیں معاف نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر نے میرے ساتھ میری کتنی خدمت کی ہے، میں نے اسلام کی دعوت دی، تم لوگوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو۔ ابو بکر نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اگر مثال دے لگوں صحابہ کرام اور علماء کرام کی تو آپ پورا وقت اسی میں ختم ہو جائے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ انانیت میں آ کر کے اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ آخری بات ہے کہ 2-3 باتیں اور ہیں، لیکن آخری بات کہہ کر کے میں پھسلتا ہوں، عقل کو نقل کے اوپر ترجیح دینا، یعنی کوئی بات قرآن اور حدیث کی کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارے عقل میں نہیں آتی، خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو جو طبقہ ہے، ڈاکٹر ہوں تو، انجینئر ہوں تو، یا ایسے جو کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو اپنی عقل کے اوپر پرکھنا چاہتے ہیں، ان کی عقل میں نہیں آئی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام کیا ہے کہ جو بات بھی اللہ اور اس کے رسول فرمائیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو آپ کہہ دیں، ہے کہ نہیں؟ آخر حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کیسے جلدی سے قبول کر لیا کہ آپ راتوں رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے اور واپس چلے آئے، ہے کہ نہیں؟ جو عقل کے پجاری تھے، حالانکہ بعض لوگ اسلام بھی قبول کر لیے تھے، لیکن جب آپ نے یہ بات کہی ان کی عقل میں نہیں آئی، وہ اسلام سے پھر گئے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ دوبارہ وہ پھر اسلام کے اندر نہیں آ پائے، اللہ نے یہ ان کو سزا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنی عقل کے معیار پر پرکھنا چاہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بسا اوقات حق کی پیروی میں، قرآن و حدیث کی پیروی میں، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ضعیف اور موضوع حدیثوں پر اعتماد ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ سنتوں کے اوپر عمل نہ کر کے، مثال دیتا ہوں میں کہ ایصال ثواب کے بڑے مشروع طریقے قرآن حدیث میں وارد ہیں، ہے کہ نہیں؟
کہ اپنے میت کو ایصال ثواب کس طریقے سے کیا جائے، لیکن آج ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو رائج ہے 99% وہی طریقہ رائج ہے جو بدعات کا ہے، بعض دوسروں کی تقلید میں ہے اور بعض ضعیف اور حدیث اور منکر حدیثوں کے اوپر اعتماد ہے کہ صحیح راستہ تو کیا ہو گیا وہ بھول گئے ہیں، اور ضعیف اور موضوع حدیثوں پہ اعتماد کر کے انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں ساتھیوں جو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی اتباع